نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جیسے دنیا کے اندر یہ ایک مادی قانون ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوا کرتا ہے کہ ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن. تو جس طرح یہ بات ہے کہ مادی اعتبار سے ہر عمل کا ایک رد عمل ہوا کرتا ہے، اسی طرح سے یہ بھی ایک اللہ پاک کا بنایا ہوا قانون ہے کہ ہر عمل کے بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں. نیک عمل کے اثرات نیک ہوتے ہیں اور برے عمل کے اثرات برے ہوتے ہیں. تو جس کو یہ کہتے ہیں نا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہیں مانتا تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہیں مانتا تو مر کے دیکھ. اب جو گناہ ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے ترک معمور، یعنی جس کام کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو چھوڑ دینا. جس کام کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو چھوڑ دینا، جیسے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، استطاعت ہونے پر حج کرنے کا حکم دیا اور جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا. ان کاموں کو چھوڑنا بھی گناہ ہے. اور دوسرا ہے فعل محظور، یعنی جس کام کو اللہ تعالیٰ نے نہ کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کر لینا. تو اس میں نماز کو چھوڑ دینا بھی گناہ ہے اور غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لینا بھی گناہ ہے. تو بعض علماء نے تو یہ فرمایا ہے کہ اگر ان گناہوں کو اگر مزید باریکی سے دیکھا جائے تو یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے اور کچھ کا تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے. تو اب گناہوں کی شدت کے اعتبار سے علماء نے گناہوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. تو اس میں جو پہلی قسم ہے وہ ذنوب شیطانیہ ہے، یعنی شیطانی گناہ. تو یہ وہ گناہ ہوتے ہیں جن کا تعلق شیطانیت کے ساتھ ہے. تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ گناہوں کے کچھ کام ہم حسد کی وجہ سے کرتے ہیں تو حسد شیطان نے کیا. کچھ گناہ ہم تکبر کی وجہ سے کرتے ہیں تو تکبر بھی شیطان نے کیا. اور کچھ گناہ عجب کی وجہ سے کرتے ہیں، عجب بھی شیطان نے کیا. تو کچھ گناہ دھوکے بازی کی وجہ سے کرتے ہیں تو شیطان بھی سب سے بڑا دھوکے باز ہے، اس کا کام ہی انسانوں کو دھوکہ دینا ہے. اسی طرح سے کچھ گناہ ہم مکر اور فریب کی وجہ سے کرتے ہیں، یہ مکر اور فریب بھی شیطانی گناہ ہے. تو وہ گناہ جو اس طرح کے ہوتے ہیں ان کو ذنوب شیطانیہ کہتے ہیں، یعنی شیطانی گناہ، کیونکہ یہ گناہ شیطان کے گناہوں کے ساتھ مناسبت اور مشابہت رکھتے ہیں. اور دوسری قسم کے گناہ ہیں ان کو ذنوب سبعیہ کہتے ہیں، یعنی جیسے درندے ہوتے ہیں اور ان کے پاس طاقت ہوتی ہے تو درندے بغیر کسی جرم کے دوسرے جانوروں کو مار ڈالتے ہیں. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہرن نے شیر کا کیا قصور کیا ہوتا ہے، مگر ہرن شیر کے قریب آ جائے تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا. اسی طرح سے بکری نے بھیڑیے کا کیا نقصان کیا ہوتا ہے، لیکن بکری نظر آ جائے تو بھیڑیا اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. تو یہ وہ گناہ ہے جو درندوں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، یعنی کسی کا ظلم کرنا، کسی کا حق مارنا، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کا دل دکھانا. تو انسان بعض اوقات دوسرے کو تکلیف دے کر خوش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھا میں نے ایسی بات کہی کہ اب وہ بیٹھا بڑے دنوں تک جلتا بھنتا رہے گا. تو وہ گناہ جن کا تعلق ظلم کے ساتھ ہے ان کو ذنوب سبعیہ کہتے ہیں، یعنی درندوں اور جانوروں والے درندوں والے گناہ. اور جو تیسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں ذنوب بہیمیہ. تو ذنوب بہیمیہ کا کیا مطلب ہے؟ جانوروں والے گناہ کرنا. اب جانوروں کے 2 ہی کام ہوتے ہیں، کھانا پینا
اور اپنی شہوتوں کو پورا کرنا، یعنی پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کو پورا کرنا۔ تو یہ دو کام جانوروں کے کام ہیں۔ اس میں ہم دیکھ لیں کہ بیل کا کیا کام ہے، صرف کھانا پینا اور اپنی شہوت کو پورا کرنا۔ بکرے کا کیا کام ہے، بکری کا کیا کام ہے، اور باقی جانوروں کو دیکھ لیں، بلی کا کیا کام ہے، کتے کا کیا کام ہے، فقط کھانا اور اپنی شہوتوں کو پورا کرنا۔ تو اب یہ گناہوں کی 3 قسمیں ہوئی ہیں، یا گناہوں کے 3 درجے کہلائے۔ تو اس میں ذنوب شیطانیہ جن کا تعلق شیطان کے ساتھ ہے، اور ذنوب سبعیہ جن کا تعلق ظلم کے ساتھ ہے، اور ذنوب بہیمیہ جن کا تعلق انسان کی شہوت کے ساتھ ہے۔ تو ہم اگر یہ دیکھیں تو یہ جو تینوں قسم کے گناہ ہوتے ہیں، ان تینوں قسم کے گناہوں کا ایک پیک پوائنٹ بھی ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب انسان ذنوب شیطانیہ کرتا ہے اور اس میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس میں ترقی کرتا ہے، تو ذنوب شیطانیہ کا آخری نقطہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لے، اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش اور عبادت کرنے لگے، جس کو شرک کہتے ہیں۔ تو ذنوب شیطانیہ کا آخری نقطہ یہ شرک کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے جو ذنوب سبعیہ ہیں، درندوں والے گناہ ہیں، ان کا آخری درجہ یہ ہے کہ انسان ان گناہوں میں مبتلا ہو کر ترقی کرتا ہوا کسی انسان کو قتل کر دے۔ تو اس سے بڑا اور کوئی ظلم نہیں ہو سکتا کہ انسان کسی کو قتل کر دے۔ اور اسی طرح سے پھر اس کے بعد ذنوب بہیمیہ آتے ہیں، یعنی جانوروں والے گناہ۔ تو ذنوب بہیمیہ کا جو آخری نقطہ ہے، جب انسان جانوروں والے گناہوں میں مبتلا ہو کر ان میں ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو ذنوب بہیمیہ کا آخری نقطہ زنا کا ارتکاب کرنا ہے۔ تو اب اگر ہم قرآن پاک کو دیکھیں، اس کی تلاوت کریں، تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی ایک آیت کے اندر، سورہ فرقان کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر ان تینوں قسموں کے گناہوں کو جمع فرمایا ہے۔ اور کیسے جمع فرمایا ہے کہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، کہ جس کے ترجمے کا مفہوم ہے کہ اور جو اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، اور جس جان کو اللہ نے حرمت بخشی ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا اسے اپنے گناہ کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب علماء نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت کے اندر والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر سے مراد وہ لوگ ہیں جو شرک سے بچتے ہیں، اور ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق اس سے مراد قتل ہے، اور ولا یزنون اس سے مراد زنا ہے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت کے اندر اللہ پاک نے گناہوں کے جو 3 درجے ہیں ان کو اس آیت میں اللہ پاک نے جمع کر دیا ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت ان تینوں قسم کے گناہوں کے بارے میں تذکرہ کر رہی ہے۔ اب پوری دنیا کے اندر جو بھی انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، گناہ کر رہا ہوتا ہے، وہ گناہوں کی ان تینوں قسموں میں سے کسی نہ کسی ایک قسم کے اندر انسان مبتلا ہوتا ہے۔ تو اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ گناہ کرنے کے دنیاوی اعتبار سے کیا نقصان ہوتے ہیں، تو علماء نے گناہوں کے دنیاوی اعتبار سے 70 قسم کے نقصانات گنوائے ہیں۔ تو ان میں سے اب چند کا ہم انشاءاللہ جو ہے نا وہ مذاکرہ کر لیتے ہیں کہ اس میں جو سب سے پہلا جو گناہ کا دنیا کے اندر ہی نقصان ہوتا ہے وہ ہے فساد القلب، کہ انسان کے دل کے اندر فساد اور ظلمت اور تاریکی پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب بھی کوئی ایمان والا یعنی مسلمان مومن گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کیا تو دوسرا نقطہ لگ گیا، پھر گناہ کیا تیسرا نقطہ لگ گیا، حتیٰ کہ اگر اس نے توبہ نہیں کی تو گناہ کرتے 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 انسان کا جو دل ہے وہ بالکل
تاریک اور سیاہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر توبہ کر لے تو وہ نقطے صاف ہو جاتے ہیں۔ تو اب ان جو دل کے اوپر جو ظلمت آتی ہے، دل کے اوپر جو سیاہی چھاتی ہے، اس کا علاج ہمیں حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا گیا، جس کا مفہوم ہے لکل شیء سکالہ و سکالۃ القلوب ذکر اللہ، کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی ایک چیز اس کو پالش کرنے والی اور صاف کرنے والی ہوتی ہے، اور دلوں کو صاف کرنے والی چیز، دلوں کی جو پالش ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو گناہوں کا نقصان دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان سے مزید نیکیوں کے کرنے کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ جیسے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ جی میں رات کو ہر روز تہجد میں اٹھنے کی نیت کر کے سوتا ہوں، دعا بھی کر کے سوتا ہوں، اور وضو کا پانی بھی اپنے پاس رکھ کے سوتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ مجھ سے صبح تہجد میں اٹھا نہیں جاتا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو یہ فرمایا کہ بیٹا تمہیں تمہارے گناہوں نے باندھ رکھا ہے، کہ تمہیں تمہارے گناہوں نے باندھ رکھا ہے۔ تو یہ جو تمہارے گناہ ہے، یہ جب تم صبح تہجد میں اٹھنے کی کوشش کرتے ہو تو ان کی ظلمت اور تاریکی کی وجہ سے جو دل پر چھا گئی ہوتی ہے، انسان سے نیک اعمال کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے حضرات نے یہ لکھا ہے کہ بعض دفعہ ایک انسان ایک غلط نظر اٹھانے کی وجہ سے 1 سال کے لیے تہجد کے اہتمام سے محروم کر دیا جاتا ہے، تو اتنا سخت اس چیز کا گناہ ہو جاتا ہے، تو نیک اعمال کی توفیق چھن جاتی ہے۔ تو آج ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی بس پتہ نہیں کیا بات ہے، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اور جو ہے وہ تہجد میں اٹھنے کو دل نہیں کرتا، ماں باپ کا حکم ماننا مصیبت نظر آتا ہے، اور صبح کے وقت اٹھنا مصیبت نظر آتا ہے، اور دعا کا مانگنا بوجھ نظر آتا ہے، دل ہی نہیں کرتا دعا مانگنے کو۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں بعض دفعہ 1-1 2-2 منٹ کی ہوتی ہیں، جبکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم جب ہمارے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی ناموافق حالات آ جاتے ہیں، تو ہم پھر مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ کے شکوے اور شکایتیں کرنے میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنی اپلیکیشن کو فارورڈ کرنے میں 2-3 منٹ لگانا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، دل ہی نہیں کرتا، مصلی پہ بیٹھنا مصیبت نظر آتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ اصل میں نیک اعمال کی توفیق چھین لی جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو نیک اعمال کرنا بوجھ لگتا ہے، دشوار لگتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ گناہوں کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے علم، رزق اور عمر میں برکت اٹھا لی جاتی ہے، انسان کے علم، رزق اور عمر میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو ہمارے جو طلبہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں جی پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، اگر پڑھتے ہیں تو یاد نہیں ہوتا، کہ جی بس کیا کروں، مطالعہ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، کتاب کھولنے کو دل ہی نہیں کرتا، اور شروحات دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا، ذہن میں کوئی بات ہی نہیں بیٹھتی، یاد ہی نہیں ہوتا، حافظہ بڑا کمزور ہے۔ تو یہ سارے کا سارا ہمارے گناہوں کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ ایک نشست میں 100 احادیث سنائی گئیں، سننے کے بعد ان 100 احادیث کو انہوں نے دوبارہ اسی ترتیب سے سنا دیا، صرف ایک مرتبہ سننے کے بعد۔ تو اصل میں یہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے وہ علم سے محروم رہ جاتا ہے، انسان اپنے رزق سے محروم رہ جاتا ہے، اور انسان کی زندگی میں سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کا جو دنیا میں نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے مسلمان کے کاموں میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے روز مرہ کے کاموں میں رکاوٹیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کی حاجات کو اللہ پاک پورا نہیں کرتے۔ تو ہم یہ بعض دفعہ ہم یہ خود اپنی زندگی میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ بس کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، بیٹی کا رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، اور کاروبار میں جو ہے وہ ایک اچھا کاروبار کے اندر ایک ترقی کا مرحلہ آتے آتے وہ مرحلہ رہ جاتا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے اپنے گناہوں کے وبال انسان اپنی زندگی میں محسوس کر رہا ہوتا ہے۔
تو جیسے اس میں مثال ہے نا کہ ایک ہوتا ہے دوڑنے والا گھوڑا اور ایک ہوتا ہے ٹانگے میں جوتا جانے والا گھوڑا. تو اب جو ٹانگے میں گھوڑا لگایا جاتا ہے وہ تو انسان کو 10-15 ہزار کا مثال کے طور پہ مل جائے گا، لیکن جو گھوڑے گھڑ دوڑ میں شامل ہوتے ہیں، ریس میں شامل ہونے والے گھوڑے ہوتے ہیں، اب ان گھوڑوں کی قیمت کا پتہ کریں تو 5 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، 15 لاکھ کا. تو کیوں کہ وہ جو دوڑنے والے گھوڑے ہیں وہ ریکارڈ بنانے والے گھوڑے ہوتے ہیں، وہ معمولی گھوڑے نہیں ہوتے. تو اب جس کے پاس جو ہے وہ 15 لاکھ کا گھوڑا ہے، 20 لاکھ کا گھوڑا ہے، تو کیا وہ اپنے اس گھوڑے کو ریڑھی کے اندر استعمال کرے گا، گدا گاڑی کے اندر استعمال کرے گا؟ وہ کہے گا نہیں بھائی یہ تو کرنے والی بات ہے، میرا تو گھوڑا ریکارڈ بنانے والا ہے، یہ تو لاکھوں روپے انعام جیتا ہے، میں اسے گدا گاڑی میں استعمال نہیں کر سکتا. تو اسی طرح سے جو بندہ متقی ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسے بندے کو دنیا کی گدا گاڑی میں جوتنا پسند ہی نہیں فرماتے. تو اللہ پاک پھر اس کے دنیاوی کاموں کو جلدی جلدی سمیٹتے چلے جاتے ہیں. اللہ پاک اس کے دنیاوی کاموں کو جلدی جلدی پورا کرتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ پاک اس کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے اس کو رزق پہنچنے کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو اس میں ہمارے حضرات نے یہ ایک مثال دی ہے نا، وہ یہ فرماتے تھے کہ جب تک انسان کو رونا آتا تھا، وہ یہ فرماتے تھے کہ اے انسان جب تک تجھے رونا آتا تھا تو تیرا ہر کام اللہ منٹوں اور سیکنڈوں میں کرتے تھے. اب جیسے گھر میں چھوٹا بچہ ہو، وہ اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ رونے لگتا ہے. تو سارا گھر اپنی بھوک کو بھول کر کہتا ہے کہ بھئی پہلے بچے کے کھانے کا بندوبست کرو. ایسے ہی بچے کو نیند آتی ہے، بچہ رو پڑتا ہے، تو سارے گھر والے کہتے ہیں کہ بھئی سارے کام چھوڑو، پہلے بچے کو سلانے کی فکر کرو. اور ایسے ہی بچے کو کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، بچہ کیا کرتا ہے؟ رو پڑتا ہے. تو اب گھر میں کتنی بھی مصیبت ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، سارے گھر والے اپنی تکلیف، مصیبت، بیماری، دکھ کو بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی پہلے بچے کی بیماری کے لیے جو ہے نا کو بندوبست کرو. تو وہ یہ فرماتے تھے، ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جب تک تجھے رونا آتا تھا اللہ تعالیٰ تیرا ہر کام منٹوں اور سیکنڈوں میں کرتے تھے، لیکن جب سے تو نے رونا چھوڑ دیا ہے تو اللہ پاک نے تیرے کاموں کو بھی اٹکانا شروع کر دیا ہے. تو چھوٹا بچہ ہے، اس کے پاس ایک ہی فن ہے کہ اسے رونا آتا ہے، لیکن جب انسان بڑا ہوتا جاتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو اس کی زندگی میں سے یہ جو ایک رونے والا جو ہے نا ایک عمل، یہ کم ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک بزرگ تھے مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں سے تھے. تو مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی اپنے چھوٹے سے شیر خوار بچے کو لایا اور اس نے کہا کہ حضرت اس کو دم کر دیں، یہ روتا بہت ہے، کہ حضرت اس کو دم کر دیں، یہ روتا بہت ہے. تو مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بھائی ہم لوگوں نے تو رونا چھوڑ دیا، اب تم بچوں سے بھی رونا چھڑانا چاہتے ہو؟ کہ ہم لوگوں نے تو رونا چھوڑ دیا، تم اب ان چھوٹے بچوں سے بھی رونا چھڑانا چاہتے ہو؟ تو مقصد ان کا یہ تھا کہ بھائی یہ ہمیں بچوں کی طرح رونے کی عادت کو اپنانا چاہیے. تو اس کی برکت سے اللہ پاک ہمارے کاموں کو انشاءاللہ جلدی جلدی سے جو ہے نا وہ نمٹاتے چلے جائیں گے. اور اس کے بعد گناہوں کا دنیا کے اندر جو ایک اور نقصان ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر جو مختلف قسم کے نیک اعمال کرتا ہے، قرآن کی تلاوت ہے یا ذکر ہے، درود شریف کا پڑھنا ہے، نماز کا پڑھنا ہے، سچ کا بولنا ہے، تو انسان ان نیک اعمال کی لذت سے محروم کر دیا جاتا ہے. جیسے ہم دنیاوی اعتبار سے، جیسے ہم آج کل رمضان میں جب شام کو افطاری کرتے ہیں تو جب افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھا ہو آدمی تو اس میں جام شیری کا ذائقہ اور ہوتا ہے، اور ٹینگ کا ذائقہ اور ہوتا ہے، اور باداموں کے شربت کا ذائقہ اور ہوتا ہے، اور فروٹ چاٹ کا ذائقہ اور طرح کا ہوتا ہے، سموسے کا ذائقہ اور، پکوڑوں کا ذائقہ اور سینڈوچ کا ذائقہ اور، بریانی کا ذائقہ اور، کباب کا ذائقہ اور. تو جب ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں نا، ہماری دنیا میں جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان سب کا ایک الگ الگ ایک اسپیسیفک ذائقہ ہے. تو جب ہمیں ان دنیاوی کھانے پینے کی چیزوں کا ذائقہ جو ہے وہ محسوس نہ ہو
تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی جسمانی طور پر کوئی ہمارے اندر نقص پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے ہمیں کھانے پینے کی چیزوں کی جو لذت اور جو ذائقہ ہے اس کا ادراک نہیں ہو رہا. تو جب جسم بیمار ہو جائے تو جسمانی غذاؤں کی لذت اور مزے کا ادراک ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جب انسان کی روح اور دل یہ بیمار ہو جائے گناہوں کی وجہ سے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان نیکی کی لذت سے محروم کر دیا جاتا ہے. جیسے دنیا میں ہر کھانے پینے کی چیز کا ایک اپنا الگ الگ ایک ذائقہ ہے. تو اسی طرح سے قرآن پڑھنے کی ایک الگ لذت ہے, ذکر کرنے کی ایک الگ لذت ہے, دعا مانگنے کی ایک الگ لذت ہے, درود پاک پڑھنے کی ایک الگ لذت ہے, اور استغفار کرنے کی ایک الگ لذت و حلاوت ہے. اسی طرح سے کلمے کا ذکر کرنے کی ایک الگ لذت و حلاوت ہے, مراقبے کی ایک الگ لذت و حلاوت ہے. اسی طرح سے اللہ پاک نے جتنے بھی نیک اعمال بنائے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی ایک الگ الگ ایک حلاوت اللہ پاک نے بنائی ہے. اور تو اور نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو جب قیام کے اندر ہوتے ہیں تو قیام کے اندر ایک اور طرح کا نور ہوتا ہے, رکوع کے اندر ایک اور طرح کا نور ہے, اور قومے کے اندر ایک اور طرح کا نور ہے, سجدے کے اندر ایک اور طرح کا نور ہے, جلسے کے اندر ایک اور طرح کا نور ہے, تحیات کے اندر ایک اور طرح کا نور ہے, نفل کا نور اور ہے, فرضوں کا نور اور ہے, سنت کا نور اور ہے, سنت موقدہ کا نور اور ہے, سنت غیر موقدہ کا نور اور ہے, اور حلاوت اور ہے. تو نیکی جب ہم کرنا چھوڑ دیتے ہیں, گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, تو اس کا ہمیں جو ایک نقصان دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ جو مختلف نیک اعمال ہیں, ان مختلف نیک اعمال کے اندر اللہ پاک نے جو مختلف انوارات اور لذت اور حلاوتوں کو چھپایا ہوا ہے, تو انسان ان نیک اعمال کی لذتوں اور حلاوتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. جیسے کتابوں میں آتا ہے نا کہ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عالم تھا, وہ کسی گناہ کے اندر ملوث ہو گیا, تو چونکہ وہ عالم تھا تو اس لیے گناہ کرنے کے بعد بھی اس بات سے ڈرتا تو تھا کہ پتہ نہیں اس گناہ کا میرے اوپر کیا اثر ہوگا, لیکن وہ یہ دیکھتا تھا کہ اسے جو نعمتیں پہلے سے مل رہی تھی وہ اسی طرح سے مل رہی تھی, کھانے میں کوئی کمی نہیں آئی, پینے میں کوئی کمی نہیں آئی, مالی اعتبار سے کوئی کمی نہیں آئی, مال اولاد کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں آئی. تو ایسے ہی وہ ایک دن بیٹھا ہوا دعا میں کہنے لگا کہ یا اللہ آپ کتنے کریم ہیں, معاف کرنے والے ہیں, کہ میں گناہوں پر گناہ کر رہا ہوں اور آپ نے اپنی نعمتوں کو میرے اوپر اسی طرح باقی رکھا ہوا ہے. تو اللہ پاک نے اپنے اس بندے کے دل میں یہ بات القاء فرمائی کہ اے میرے بندے, میری نعمتیں تیرے اوپر اسی طرح سے باقی نہیں ہیں, تو غور کر, تجھے محسوس نہیں ہو رہا کہ تو نے جس دن سے یہ گناہ کرنے شروع کیے ہیں, ہم نے اس دن سے تہجد کے وقت میں رونے کی دولت اور نعمت تجھ سے چھین لی ہے. تو تب اس کو یہ احساس ہوا کہ وہ واقعی پہلے تہجد میں اٹھتا تھا تو تہجد میں ایک اللہ پاک کے تعلق کا, ایک اللہ پاک کے قرب کا ایک عجیب ایک عالم ہوتا تھا, تو اب وہ ختم ہو گیا. تو یہ جو, اور ایسے ہی ہمیں جو تکبیر اولیٰ کی توفیق نہیں ہوتی, اور اسی طرح سے ہمیں جو روزانہ قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی, تہجد میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی, اوابین کے نفلوں کی اور اشراق اور چاش کے نفلوں کی جو توفیق نہیں ہوتی, تو میرے بھائی میں بھی غور کروں, ہم آپ بھی غور کریں, ہم سب غور کریں کہ پتہ نہیں یہ ہمارے کس گناہ کا وبال ہے جس کی وجہ سے ہم ان نیک اعمال سے محروم ہو چکے ہیں. تو اسی طرح سے گناہوں کے جو نقصان ہے ان کے اندر ایک بہت بڑا جو نقصان ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے. اور یہ نقصان اتنا بڑا نقصان ہے, اتنا بڑا نقصان ہے کہ جس کا کوئی بھی جو ہے نا وہ کوئی نعم البدل نہیں ہے. کہ کتنے گناہ ایسے ہیں اگر ہم احادیث کے اندر غور کریں کہ جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گناہوں کے کرنے والوں پہ لعنت فرمائی ہے. تو مثال کے طور پر ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو مرد عورتوں کی طرح بننے کی کوشش کرے اور جو عورت مردوں کی طرح بننے کی کوشش کرے, یعنی جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے اور جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مرد اور عورتوں پر لعنت فرمائی ہے. اور اسی طرح سے جو بندہ کسی غیر محرم عورت کو دیکھے یا کوئی عورت کسی غیر محرم کو جو ہے وہ دیکھے,
تو ناظر اور منظور یعنی دیکھنے والا اور دکھانے والا، ان دونوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ اور ایسے ہی جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے انسان کے اوپر جو گناہوں کا ایک وبال آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی روزی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنگ کر دیا جاتا ہے۔ تو روزی تنگ کرنے کے علماء نے فرمایا ہے کہ دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ روزی ہوتی ہی کم ہے، سارا دن دکان پر بیٹھے رہے، گاہک آیا نہیں، کمپنی بنی ہوئی ہے، کوئی آرڈر آیا نہیں، اور فیکٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی پروڈکشن کا آرڈر آیا نہیں، تو ایک یہ قسم ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ رزق کی تنگی یہ بھی ہوتی ہے کہ کام تو بن رہا ہے لیکن پیسے پھنس جاتے ہیں، لوگ پیسے لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور کاروبار کے اندر مختلف قسم کے نقصان ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی مشینری خراب ہو جاتی ہے اور کبھی جو ہے وہ کوئی ایسا نقصان ہو جاتا ہے کام کاروبار کے اندر جس کی وجہ سے ہمارے مالی اعتبار سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ انسان کروڑوں پتی ہوتا ہے لیکن رات کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک کے اندر یہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ کہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں نا، جس کا مفہوم ہے کہ جو میری نصیحت سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو جیسے اب ہم یہ دیکھیں نا کہ دنیاوی اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہوتے ہیں گھروں کے پالتو مرغے وغیرہ، اور ایک ہوتے ہیں اصیل مرغے، جو مرغے لوگ لڑائیوں میں جو ہے نا ان کو لڑاتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ جو پالتو مرغا ہوتا ہے اس کو دانہ کیسے کھلاتے ہیں کہ اس کا جو مالک ہے وہ مٹھی دانے جو ہے وہ مٹھی میں لیتا ہے اور مٹھی میں لے کے پورے گھر کے صحن میں بکھیر دیتا ہے۔ تو یہ دیہاتوں میں ہم نے دیکھا، گاؤں کے اندر دیکھا کہ بڑے لمبے لمبے کھلے صحن ہوتے ہیں، تو مرغیوں کو جب دانہ کھلایا جاتا ہے تو مالک مٹھی میں دانے لے کے ان کو پورے صحن میں بکھیر دیتا ہے۔ اب وہ مرغا بیچارہ جو ہے وہ پورے صحن کے اندر پھر پھرا کر آگے پیچھے جا کے ان دانوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ لیکن یہ جو اصیل مرغے ہوتے ہیں، جو لڑائی میں لڑنے والے مرغے ہوتے ہیں، ان کو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان کا مالک جب ان کو دانہ کھلاتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ ایسے مرغے کو وہ اپنی گود میں بٹھاتا ہے اور اپنی ایک مٹھی کے اندر دانے بھرتا ہے، اور ان دانوں کے اندر کبھی جو ہے اس نے شہد لگایا ہوتا ہے، کبھی اس نے اس میں بادام پیس کے رکھے ہوتے ہیں، کبھی اس نے ان کو مکھن لگایا ہوتا ہے، کبھی دانوں کو دیسی گھی لگایا ہوتا ہے، اور جب ان کو دانے کھلا رہا ہوتا ہے تو دانے کھلاتے ہوئے ایک ہاتھ اس کے سر پہ بھی پھیر رہا ہوتا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں نا کہ جو مقدر ہے وہ دونوں مرغوں کو ایک جیسا ملا، دونوں کا مقدر ایک مٹھی تھا۔ ایک مرغے کو اللہ پاک نے اس کا مقدر بکھیر کر دیا، تھکا کر دیا، اور دوسرے مرغے کا مقدر بھی جو لڑنے والا اصیل مرغا تھا اس کا مقدر بھی ایک مٹھی ہی تھا۔ تو اللہ پاک نے اس کا جو مقدر ہے اس کو سمیٹ دیا، اس کو اس کے لیے آسان کر کے رکھ دیا۔ تو اسی طرح سے جب انسان گناہوں والی زندگی گزارتا ہے تو اللہ پاک اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک بھائی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ پاک عطا فرمائے، اور اللہ کرے یہ رمضان المبارک کے روزوں کی وجہ سے اللہ پاک ہمارا مزاج اور ہماری طبیعت ہی ایسی بنا دے کہ ہمیں گناہوں سے نفرت ہو جائے، گناہوں کی نفرت ہمارے دل کے اندر اتر جائے۔ جیسے ایک فطرت سلیم رکھنے والے انسان کو پیشاب اور پخانے سے نفرت ہوتی ہے، اس کی بدبو سے نفرت ہوتی ہے، تو ایسے ہی جو متقی بندہ ہوتا ہے اس کو گناہوں سے بھی ایسی نفرت ہو جاتی ہے جیسی ہمیں ان دنیاوی گندگی اور نجاست والی چیزوں سے ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک بھائی مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو اس پہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے دل کی طرف توجہ کر کے یہ خیال کرنا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اس میں اپنی توجہ دل کی طرف رکھنی ہے اور دل میں اللہ کی طرف سے فیض اور رحمت کے آنے کا خیال بھی کرتے رہنا ہے۔ خیال کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت دل میں آ رہی ہے، دل کی ظلمت سے آہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل شکریہ کے طور پہ کر رہا ہے اللہ اللہ۔
اللہ اب ذکر روک کے نا مراقبے کی نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو تمام صفات کمال سے موصوف ہے اور ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے، اس ذات کی طرف سے فیض اور رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، اور دل میں جتنے بھی شیطانی اثرات ہیں، گناہوں کا زنگ ہے، اس کی برکت سے ختم ہو رہا ہے۔
اللہ دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحم فرما دی. اے اللہ پاک جو اے اللہ پاک جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ پاک سب کو اپنی رضا دائمی عطا فرما دی. اے اللہ پاک سب کو سلسلہ پاک کے فجوزات وافر مقدار میں عطا فرما دی. اے اللہ پاک شیطانی دجالی قوتوں کے شرور فتنوں حملوں سے اے اللہ پاک ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرما دی. اے اللہ پاک نفس اور شیطان کے تسلط سے اے اللہ پاک حملوں سے اے اللہ پاک ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما دی. اے اللہ پاک اخلاص کامل عطا فرما دی. اے اللہ پاک اخلاص کامل عطا فرما دی. اے اللہ پاک رمضان کے ایک ایک لمحے کی بھرپور قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دی. اے اللہ پاک رمضان کے ایک ایک لمحے کی بھرپور قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دی. اے اللہ پاک ہم سب کو اپنے نیک مقبول بندوں میں شامل فرما دی. اے اللہ پاک گناہوں سے پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دی. اے اللہ اپنی محبت میں بے چین بے قرار دل عطا فرما دی. اے اللہ پاک تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ پاک تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ پاک تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ پاک اے اللہ پاک گناہوں سے ہماری جان چھڑا دیجیے. اے اللہ پاک غفلت سے حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ پاک غفلت سے حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ پاک رزق حلال وسعت والا برکت والا عطا فرما دیجیے. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.